بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم سائمہ علی, USP شان رمضان کوئز 2025 کی ہوسٹ, اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمارے پاس آج بھی ٹیمز موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ جو ٹیمز بھی جس ادارے کی طرف سے آ رہی ہیں وہ ان کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہیں, تو ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھا کریں. اسٹوڈیو کے کچھ ارینجمنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے پورا اسٹوڈیو انگیج ہوتا ہے, سیٹ لگایا جاتا ہے, تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یہاں بلا کے ایکسپوجر کے لیے یہ سارا کچھ ارینج کیا جاتا ہے. تو اپنے لیے یعنی کہ اسٹوڈنٹ سے میں اس وقت مخاطب ہوں, تمام طلباء و طالبات سے یہ میری گزارش ہے کہ کیونکہ یہ موقع آپ کے لیے ارینج کیا جاتا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کریں اور وقت کی پابندی کا خیال رکھا کریں. جن دو ٹیمز کے مابین یہ ایک کوئز کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی لیٹ ہو تو دوسری ٹیم کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ انتظار کریں. تو معاشرے میں رہنے کے لیے اپنے ساتھ دوسرے افراد کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں ہم. خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو روح انسانی کو غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں جکڑ کر اس کی پرواز بلند کو کند کر دیتا ہے. یہ وہ مہیب سایہ ہے جو نفس کو مزمحل اور حوصلے کو پست کر دیتا ہے. مگر جب انسان ہر قسم کے خوف سے نجات پا لیتا ہے تو وہ فطرت کے نہا خانوں میں چھپے اسرار الہیہ سے ہم آہنگ ہو کر جادہ صداقت پر گامزن ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال اپنی احسن تقویم مخلوق کو لا تخف کی صدا سے مژدہ نصرت سنا کر ضعف و کمزوری سے نکال کر نہ صرف صلابت و استقامت کی معراج عطا کرتا ہے بلکہ دلوں میں یقین کی جرت جگا کر خوف کی ظلمتوں کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں رب کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے, قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 ہے. ترجمہ ہے, ہم نے کہا مت ڈر, بے شک تو ہی بلند تر ہوگا. اور یہی پیغام الوہیت ہر اس مرد حق پر منکشف ہوتا ہے جو راہ خدا میں سرفروشی کا جذبہ اپناتا ہے. اہل یقین کے لیے خوف, کمزوری اور پسپائی محض وہم و گمان کی مانند ہیں جو فقط ان دلوں میں جگہ پاتے ہیں جو مادیت کی علائشوں میں الجھے ہوئے ہوں. اور اس انا کا انت الاعلیٰ فقط موسیٰ کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ یہ ہر اس مرد مومن کے لیے ہے. اور جہاں پر یہ لفظ ہے مرد مومن, اس میں لفظ مرد کو صرف ایک سمبولک ورڈ لیجئے گا, ہر اس بہترین انسان کے لیے ہے جو سچائی کی راہ میں بے خوفی کا علم بلند کرتا ہے. اور بال جبریل میں علامہ اقبال اس میں فرماتے ہیں, مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی, مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی, اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. اور یہ مرد حر ان کی نظم ہے جس کا مطلب ہے آزاد مرد. آزاد مرد کا مطلب ایک ایسا انسان جو اندر سے خوف سے آزاد ہے. اور اس کے بارے میں سورۃ ہود میں اور سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ نمل میں مختلف آیات ہیں جس میں بار بار رب سبحانہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہمیں یہ ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی زندگیوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر طرح کے خوف سے خود کو آزاد کر لیں تاکہ آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں. اور یہ جو دنیاوی علائشوں کے خوف ہیں یا دنیاوی خدا کھڑے کر کے آپ ان سے خوف زدہ ہو کے اپنے پوٹینشل کو پوری طرح یوز نہیں کرتے تو ان سے آزادی ضروری ہے. اور اسی کے لیے علامہ اقبال کی یہ پوری نظم ہے مرد حر. جب آپ کو وقت ملے اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا. ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیم اے ہے ہمارے ساتھ ایمرسن یونیورسٹی سے, ویلکم ٹو دا شو انیشا اینڈ محمد رضوان. تھینک یو. اور ٹیم بی ہے ہمارے پاس یونیورسٹی آف صدرن پنجاب کی ٹیم, معاذہ اور سمیرہ. تھینک یو. اور ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر سید عثمان گیلانی. ویلکم ٹو دا شو سر. ہم شو شروع کرتے ہیں. ٹیمز آپ تیار ہیں؟ جی جی. اب تک تو چونکہ آپ کچھ ایپیسوڈز کر چکے ہیں تو ابھی تھوڑا اسٹوڈیو کا خوف کم ہو چکا ہوگا. ماشاء اللہ. اور مسکراتے رہیے گا. آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے تو نہیں نظر آ رہی ہے, مسکراہٹ آنکھوں سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہمارا سیرت طیبہ سے ہے, ٹیم اے سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ میں آپشن دیتی ہوں آپ کو. 10 رمضان 10 ہجری, 10 رمضان 12 نبوی اور 10 رمضان 10 نبوی. 10 رمضان 10 نبوی. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. یعنی نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ
10 سال تک رہیں، اور اس کے بعد اس 10ویں نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کے 2 پیارے جب آپ سے جدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ غم کا سال ہے۔ غم کا سال۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا تھا؟ حضرت حمزہ، حضرت حنظلہ، حضرت علی، حضرت عباس۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی جواب درست ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا گیا کہ جب غزوہ احد کا وقت شروع ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، جی اور ابھی یہ شادی میں مصروف تھے تو جنگ کا جو ہے وہ نقارہ بج گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت لے کر اور پھر یہ جنگ میں شریک ہوئے اور پھر وہیں پہ شہید ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو ایسے ہی لپیٹ کر ان کو دفن کر دو، کیونکہ ان کے پھر انتظار کیا کہ ان کو غسل دینے کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، تو پھر ملائکہ نے ان کو غسل دیا، اس وجہ سے ان کا نام یہ غسیل الملائکہ پڑا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹیم بھی تیار ہیں آپ؟ جی آپ سے پہلا سوال سیرت طیبہ سے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنے عرصے کے لیے کیا گیا تھا؟ 10 سال، 5 سال، 3 سال؟ 10 سال۔ درست جواب۔ بہت شکریہ۔ دوسرا سوال آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کا لقب کس نے دیا؟ اہل مکہ، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، حضرت خدیجہ۔ اہل مکہ۔ جواب درست ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ٹیم اے، آپ سے ہمارے دوسرے سیگمنٹ سے پہلا سوال یہ بہت اچھا ہے، جیسے میں نے ٹیم اے کہا ہے ایک دم سے جو ہے نا مسکراہٹ آئی ہے، سیکھ لیا آپ نے۔ تو پہلا سوال قرآن کریم سے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل کون سا ہے؟ قال، جا، جال، خلق۔ فعل، عمل، ایکشن۔ عربی زبان کے اندر جو گرامر ہے نا، جی جی۔ اس میں جو افعال استعمال ہوتے ہیں جیسے قالا، جاء، جعل، خلقا، یہ افعال ہیں جو فعل ماضی ہیں۔ ان میں سے اب سوال یہ ہے کہ کون سا فعل سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ آپشن دوبارہ بتا دینا۔ قال، قال، جاء، جعل، خلقا۔ قال۔ جواب درست ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آپ سے دوسرا سوال، حروف مقاطعات کتنے ہیں؟ 14، 16، 10، 12۔ دوبارہ ریپیٹ کرنا سر۔ حروف مقاطعات جی کتنے ہیں قرآن کریم میں؟ جی 14، 16، 10، 12۔ 14۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی تیار ہیں آپ؟ جی ٹیم بی نے مسکراہٹ سے زیادہ مسکراہٹ دی ہے۔ ویلکم۔ قرآن میں کس نبی کا مکمل واقعہ ترتیب کے ساتھ مذکور ہے؟ ترتیب کے ساتھ، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم۔ حضرت یوسف۔ جواب درست ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، قرآن میں حروف مقاطعات کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں؟ 29، 25، 22 یا 19؟ 29۔ جواب درست ہے جی۔ ماشاء اللہ، آج تو بہت زبردست مقابلہ جا رہا ہے۔ ماشاء آج ٹیم اچھے سے تیاری کر کے آئی ہیں۔ اندازہ ہو گیا نا ہے کس نا؟ طریقے سے سوالات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جی تیسرا سیگمنٹ ہمارا تاریخ اسلام ہے، اور ٹیم اے سے سوال ہے ایمرسن یونیورسٹی۔ پہلا سوال آپ سے، مسلمانوں کا پہلا طبی انسائکلوپیڈیا کس نے لکھا؟ ابن سینا، الفارابی، ابن رشد، البیرونی۔ ابن سینا نے۔ جواب درست ہے۔ طبی انسائکلوپیڈیا انہوں نے القانون فی الطب کے عنوان سے لکھا تھا، جس میں انہوں نے طب کے دنیا میں جتنی بھی
بہت جدید چیزیں جو آج کل بھی پوری دنیا کی سائنس یونیورسٹیز اور میڈیکل یونیورسٹیز استعمال کر رہی ہیں، اس کا ماخذ وہی القانون فی الطب ہے جو ابن سینا نے لکھا تھا۔ بر صغیر میں پہلی اسلامی ریاست کون سی تھی؟ سلطنت دہلی، سلطنت مغلیہ، سلطنت گجرات، سلطنت سلجوقی۔ آپشن دوبارہ ریپیٹ کرنا۔ بر صغیر میں پہلی اسلامی ریاست کون سی تھی؟ سلطنت دہلی، سلطنت مغلیہ، سلطنت گجرات اور سلطنت سلجوقی۔ سلطنت سلجوق۔ یہ جواب غلط ہے۔ پہلی اسلامی ریاست سلطنت دہلی تھی، جو وہیں کے جو راجا تھے انہوں نے اس میں شروع کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو سلجوق اور ابدالی اور مغل یہ پھر بعد میں آئے تھے۔ سب سے پہلی جو بر صغیر میں شروع ہوئی تھی وہ سلطنت دہلی تھی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹیم بی تیار ہیں آپ؟ جی۔ اوکے، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کب ملا؟ جنگ احد، جنگ موتا، جنگ یرموک، جنگ خندق۔ جنگ موتا۔ جواب درست ہے۔ جواب درست ہے آپ کا۔ دوسرا سوال، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کس سال ہوا؟ 1923، 1918، 1932، 1945۔ جو آپ لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں جی نا؟ جی سر۔ مجھے آپشن لگتا ہے ریپیٹ وہیں کیجیے گا سے- میم، جی آپشن ریپیٹ کیجیے گا۔ 1923، 1918، 1932، 1945۔ 1918۔ جواب غلط ہے جی۔ 1923 میں ختم ہوئی تھی خلافت عثمانیہ، اور اگر آپ لوگوں کی کرنٹ افیئرس پہ تھوڑی بھی جان پہچان ہو، نظر ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ ایک معاہدہ ہوا تھا اس وقت جو 2023 میں ختم ہو رہا تھا۔ 100 سالہ معاہدہ کیا تھا جی۔ اس وقت جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، تو ترکی کے ساتھ 100 سالہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس 100 سالہ معاہدے کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ جب 2023 میں ختم ہوا تو بہت سی پابندیاں ترکی کے اوپر سے ختم ہوئیں، تو وہ ایک اہم واقعہ تھا تاریخ کا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال ڈالا کہ دیکھیں آپ کہ کی کرنٹ تاریخ سے افیئرس، کتنی واقفیت ہے۔ جی بالکل کرنٹ افیئرس کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر شان رمضان کو اس کی بریک کا وقت ہو گیا ہے، اور ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یو ایس پی شان رمضان کوئز 2025 میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتاتے چلیں کہ اس دفعہ کا ہمارا یہ پورا شو جو ہے شان رمضان کوئز 2025، اس کو اسپانسر کیا ہے نسا کاسمیٹکس نے، اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی پارٹیسپینٹس کو دیے گئے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں مسلمان سائنسدان، ہمارا جو چوتھا سیگمنٹ ہے اس کی طرف، اور ٹیم ہے ایمرسن یونیورسٹی۔ آپ تیار ہیں؟ جی تیار۔ ماشاء اللہ۔ جی مسلمان سائنسدان، اس میں پہلا سوال، ہندسا کو اسلامی طرز پر تشکیل دینے والے سائنسدان کون تھے؟ ابو الوفا بوزجانی، فارابی، ابن رشد، البیرونی۔ ہندسا، یہ جو ہندسا گنتی یعنی ہوتی ہے نا، کہ 1 2 3، جی جی جی۔ ہنسا، کائنڈلی ریپیٹ۔ اس کو اسلامی طرز پر تشکیل دینا، جی جیسے ہم 1 2 انگلش میں لکھتے ہیں، جی جی ایسے اسلامی طرز پہ بھی ہم 1 2 جی 1 2 لکھتے لکھتے ہیں۔ جی جی۔ ہاں، اس کو تشکیل دینے والے سائنسدان کون تھے؟ آپشن بتانا۔ آپشن کائنڈلی۔ ابو الوفا بوزجانی، فارابی، ابن رشد، البیرونی۔ الفارابی۔ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح جواب ہے ابو الوفا بوزجانی۔ یعنی جو ریاضی ہے، ریاضی میں جو ہندسے کا استعمال ہوتا ہے، نہ صرف 1 2 3 کو بھی ہندسا کہتے ہیں، بلکہ الجبرا کی جتنی بھی تشکیلات ہیں وہ ساری کی ساری ہندسے کے عنوان سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کو چونکہ اسلامی طرز پر بنانے میں ان کا پہلا ہاتھ تھا کہ انہوں نے اس کو اسلامی شکل دی انہوں نے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، اسلامی فلسفے میں ارسطو کے بعد معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان، رازی، ابن سینا، الفارابی۔ کوسچن ریپیٹ ریپیٹ کر دینا۔ اسلامی فلسفے میں ارسطو کے بعد معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جی۔
جابر بن حیان, رازی, ابن سینا, الفارابی. الفارابی. جواب درست ہے. معلم اول چونکہ ارسطو ہیں, فلسفے کو ایجاد کرنے والے اور فلسفے کی ساری چیزوں کو جمع کر کے دنیا کے سامنے رکھنے والے, تو ان کے بعد اگر کسی نے فلسفے کو ان کے طریقے پر سمجھا ہے اور اسی طریقے پر آگے اور مزید اس کے اندر شاخیں بیان کی ہیں تو وہ الفارابی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی اب ہم چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف, اور ٹیم بی آپ تیار؟ جی. سیگمنٹ ہے مسلمان سائنسدان. ٹھیک ہے, میموری کو تھوڑا لے آئیں آپ مسلمان سائنسدانوں کی طرف. اور پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کرنے والا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کرنے والا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ ابن فرناس, ابن رشد, ابن مسکویہ, ابن سینا. ابن فرناس. جواب درست ہے. سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ برادران نے ہوائی جہاز کا تجربہ کیا تھا, لیکن اس سے بھی 1000 سال پہلے ابن فرناس نے اپنا ذاتی گلیڈر بنا کے اس کے اوپر سے پرواز کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے علوم کے اوپر بھی مغرب کی جو ہے وہ چھاپ ہے اور مغرب کا غلبہ ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے آباء کو اور اپنے کارناموں کو اتنا اجاگر نہیں کر پائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رائٹ برادران بھی مانتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس تفصیل کا. آپ سے دوسرا سوال ہے, پہلا جدید آپریشن تھیٹر اور جدید آلات جراحی کا موجد کون تھا؟ ابو القاسم الزہرادی, زہراوی, ابو القاسم الزہراوی. ابو القاسم الزہراوی, ابن الحسن, ابن رشد الکندی. ابو القاسم الزہراوی. درست جواب ہے. آج کل جتنے بھی آپریشن تھیٹر بنے ہوئے ہیں یا جتنے بھی آلات جراحی استعمال ہو رہے ہیں, ان سب کی بنیاد رکھنے والے یہ شخص ہیں. جی یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم ہوا اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ٹیمز تیاری کر کے آئی ہیں. ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تاریخ پاکستان, اور پہلا سوال ہے اس میں سے جی ٹیم اے سے. جی. اور ٹیم اے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ بالکل پریشان نہیں ہیں. آج اچھا کھیل رہے ہیں آج بہت اچھا. اور پاکستان نے کس سال اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی؟ 1990, 1984, 1969, 1974. اسلامی سربراہی کانفرنس. Kindly options repeat. 1990, 1984, 1969, 1974. 1999. 1990. ہاں, جواب غلط ہے. یہ پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی 1974 میں کی تھی, اور یہ پہلی کانفرنس تھی اور پہلی ہی سربراہی اس کے جو میزبانی ہے اس کا اعزاز پاکستان کو ملا. اس وقت پاکستان کے جو رہنما تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور سعودیہ سے شاہ فیصل تھے, اور ادھر سے اردن سے اور باقی سب تمام عربی ممالک. اور اسی وقت پھر یہ OIC جو تنظیم بنی ہوئی ہے اسلامک آرگنائزیشنز ممالک کی, تو اس کے تحت یہ میزبانی ہوئی تھی, اور پہلی ہی میزبانی 1974 میں ہوئی تھی, اور وہ میزبانی پاکستان کو ملی تھی. اور اسی کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلم امہ کو متحد کرنے کے لیے ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے جن پہ ہمارے مسلم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ سکیں, اور ان میں اس وقت 4 یونیورسٹیز بنانے کا تجویز ہوئی تھی. اور ان میں سے ایک بتائیے. یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ایک یونیورسٹی ملائیشیا میں ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا. ایک یونیورسٹی بنگلہ دیش میں ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چٹاگانگ. اور ایک یونیورسٹی جو ہے وہ غالباً فلسطین میں ہے یا پتہ نہیں اردن میں ہے, وہاں میرا خیال ہے مدینہ میں. نہیں, مدینہ میں, اور مدینہ میں اس طرز پہ نہیں ہے, مدینہ میں اور طرز پہ ہے. تو اسی میں سے ایک کہ ہم دونوں بھی اسٹوڈنٹس ہیں اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے, تو اس لحاظ سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی دوسرا سوال ہے آپ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تفصیل کا. آپ سے دوسرا سوال ہے, پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کون تھے؟ پہلے وزیر خزانہ. غلام محمد, لیاقت علی خان, محمد علی بوگرا, حبیب اللہ خان. تھوڑا سا یونیک سوال ہے, لیکن میں تھوڑا سا مائنڈ کو ٹیسٹ بھی کریں نا کہ آپ لوگ کچھ تیاری کر, کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو تیاری کے بغیر آپ کو نہیں آئیں گے. جی. Kindly repeat MCQs.
دیکھیں اب یہ ریپیٹ ہوگا تو ٹائم آپ کا آلریڈی گزر چکا ہے. پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کون تھے؟ غلام محمد, لیاقت علی خان, محمد علی بوگرا, حبیب اللہ خان. محمد علی بوگرا. جواب غلط ہے جی. پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ غلام محمد تھے. تھوڑا سا یونیک سوال ہے لیکن آپ کی محنت کو چیک کرنا تھا. جی جی ٹیم بی ریڈی ہیں؟ جی. مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تاریخ پاکستان اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہے. کوئی مجھے لگتا ہے مطالعہ پاکستان بس اسکول تک پڑھا ہے. وہ بھی بڑا مشکل لگتا تھا اس وقت. سنوں کو رٹا لگاتے تھے. بس اور سن والے سوال آ رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. پاکستان نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کب قائم کیے؟ چین کے ساتھ 1956, 1949, 1960, 1951. آپشن ریپیٹ کریں. 1951, 1960, 1949, 1956. 1951. جواب درست ہے. پاکستان نے اپنے قیام کے 3 یا 4 سال بعد ہی چائنا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بنا لیے تھے اور وہ اب تک کسی نہ کسی بنیادوں پر اچھے طریقے پر قائم ہے. ویسے یہ تکا لگایا تھا. تکا کامیاب ہو گیا, ہو جاتا ہے کبھی لگاؤ مومنو, چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہیں پڑھا تھا جی میں. سب سے میرے پہلے مائنڈ میں چین کے گزر ساتھ رہا تعلقات قائم کیے تھے اور جی جی. کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا بھی نا یاد رہ جاتا ہے. بالکل. اسی لیے کہتے ہیں مطالعہ جو ہے نا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے. ڈاکٹر امتیاز یوسف صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک تحریر لگائی ہوئی تھی, بہت خوبصورت تحریر ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی مطالعہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا رائے گا نہیں جاتا, وہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آتا ہے. اور کہیں کام نہ بھی آئے تو آپ کے ذہن کی صفائی اور آپ کے چیزوں کو بہتر کرنے میں کہیں نہ کہیں ضرور کام آ جاتا ہے. تو مطالعے کی اہمیت سے کبھی بھی آپ پیچھے نہ رہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں. بڑی خوبصورت انہوں نے مثال لکھی اس میں. ہم دونوں کے پروفیسر ہیں وہ یونیورسٹی کے, اور انہوں نے لکھا ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جب پوچھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ اتنی کتابیں ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو ساری انفارمیشن ہمارے اندر رہتی تو نہیں ہے, ہم کچھ بھول جاتے ہیں, ایون کتابوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ کہ ہم کتابیں پڑھتے رہیں. تو انہوں نے اس کو بلایا ایک دن, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سوال کا جواب میں دوں گا, اور ایک برتن دیا جس میں آلریڈی سوراخ تھے اور اسے کہا کہ اس سے پانی بھر کر لاؤ. اب وہ دیکھا کہ اس میں سوراخ ہیں, پانی کیسے بھر کر لائیں گے. وہ جب بھی پانی بھر کر ان تک پہنچتا پانی رستے میں ہی ختم ہو جاتا. ایسے کرتے کرتے اس نے کچھ ٹرائز کیے اور پھر آخر وہ خالی برتن لے کر واپس آ گیا, اور اس نے اپنے جو تھے استاد ان سے کہا کہ نہیں لا سکا میں یہاں تک پانی. تو استاد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پانی نہیں لائے, لیکن برتن کو اندر سے دیکھو کہ وہ کتنا صاف اور شفاف ہو گیا ہے. بس یہی کچھ ہی کتابیں کرتی ہیں ہمارے ساتھ, تو پڑھتے رہا کریں. جی اگلا سوال ہے آپ سے. پاکستان نے 1949 میں کس عالمی تنظیم میں شمولیت اختیار کی؟ عالمی تنظیم, ٹھیک ہے, اقوام متحدہ, OIC, سارک, D8. آپشنز ریپیٹ کیجیے گا. اقوام متحدہ, OIC, سارک, D8. اقوام متحدہ. تکا زندہ باد. تکا بالکل زندہ باد, بالکل ایسے. نہیں سر یہ بھی پڑھا تھا. یہ پڑھا تھا. چلیں ماشاءاللہ جی. یہاں تک ہمارے جو تمام دنیا کے ممالک کو منظم کرنے کی ایک نام نہاد سے ہی لیکن ایک تنظیم ہے جو جس کے تحت تمام ممالک رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور اس کا ایک منشور ہے. اس منشور پر تمام ممالک عمل کرنے کے پابند ہیں. اب عمل درآمد کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا وہ ہر ملک کی اپنی ثوابدید ہے, لیکن بہرحال ایک طے شدہ چارٹر کے تحت تمام ممالک اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. PPSC کے ایگزام میں بھی آیا تھا یہ کوسچن. جی بالکل. کہیں نہ کہیں کی تیاری. OIC کا آپ نے بتایا ان کو, اور سارک بعد میں چونکہ آیا تھا تو اس لیے پہلا ہی آپشن. اس لیے تمام سوالوں کے اوپر نا دماغ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ سوال تو ان سے ہو رہا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, وہیں سے کوئی نہ کوئی ہنٹ آپ کو مل جائے گا. جی جی. اور اسی دوران ہمارے پاس جو ہے وہ تھا رزلٹ بھی آ چکا ہے, بالکل. تو تھوڑی دیر میں آپ کے پاس رزلٹ اناؤنس کریں گے. لیکن آج کا ویسے میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ پہلے سے بہت بہتر. ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح اسٹوڈنٹس بھی بہتر طریقے سے تیاری کر کے آ رہے ہیں. ایمرسن یونیورسٹی آپ نے 10 میں سے اسکور کیا ہے آج 6, اور یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کی ٹیم آپ نے اسکور کیا ہے 10 میں سے 9. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج کی ونر ٹیم ہے ہماری یونیورسٹی آف سدرن پنجاب سے, اور بہت
ایمرسن یونیورسٹی آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا. نہیں. پہلے سے بہت گرو کیا ماشاء اللہ بالکل، آپ نے. کل کے بہت مقابلے زیادہ. میں آج آپ کانفیڈنٹ بھی تھے, آج کے آپ کے سوالات بھی اچھے تھے, جواب بھی آپ نے خوبصورت دیے. سر بہت اسی اچھا. پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ضرور سنائیں, ضرور ضرور. ارشاد. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل ہی کیا جو گھٹنوں کے بل نہ چلے. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جی سر. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی, بالکل ہے بہت جی. شکریہ. آپ کو شاہ سوار قرار دے دیا ہے جی. بس باہر نکلیں اور اپنا گھوڑا پکڑیں اور پہنچے. ماشاء اللہ بہت جی, اچھا. آج کے شاندار رہا ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ, اور بہت شکریہ ہماری ٹیمز کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ہی ہمارا کوئی بھی جو میڈیا کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, جو کوئی بھی ہم وینچر کرتے ہیں, وہ یہ پارٹیسپیشن کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا ٹیم, آپ اتنی اچھے سے تیاری کر کے آئے. انشاءاللہ آپ اپنے اگلے مقابلوں میں بھی اس سے بہتر تیاری کریں گے. اور اب یہاں اس رزلٹ کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ رحمان ہماری سب سے بڑی طلب اس رمضان المقدس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو بنا دے, یہی دعا ہے ہماری. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں اٹھائے, اور اپنے لیے اور ہمارے لیے ذہنی, جسمانی, روحانی, قلبی صحت کے لیے طلبگار رہا کریں. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. سائمہ علی کو اور ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, USP پائندہ باد.